بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروجیکٹ عمران خان جب اس ملک میں لانچ کیا گیا تھا تو اس پروجیکٹ کی دو امتیازی خصوصیات بیان کی گئی تھی اور ان خصوصیات کی بھرپور تشہیر کی گئی تھی، بلکہ اس کی مارکیٹنگ کی گئی تھی جس پر اربوں روپے کے وسائل خرچ کیے گئے، بڑے بڑے ذہین لوگوں کو ہائر کیا گیا اور خود پروجیکٹ کے جو سہولت کار تھے یا اس کے منصوبہ ساز تھے ان کے پاس بھی تمام تر ریاستی وسائل موجود تھے۔ ان وسائل کا بھرپور استعمال کر کے ان خصوصیات کی تشہیر کی گئی، مارکیٹنگ کی گئی اور ایک برانڈ کے طور پر پیش کیا گیا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر کے اس بات کی مارکیٹنگ کی گئی کہ وہ دیانتداری کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ ان کو صادق اور امین کے طور پر متعارف کرایا گیا مارکیٹ میں اور کہا گیا کہ وہ باقی ہر قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، انسان ہیں، ان سے خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ وہ امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، ان کے صادق اور امین ہونے پہ کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ان کے جو حامی تھے ان کو یہ بات ان کے مختلف شخصیت کے اور ان کے سیاسی کردار کے مختلف تضادات کی جانب جب اشارہ کیا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ خامی بھی ان میں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بندہ ہے تو دیانتدار۔ یہ دیانتداری اس پروجیکٹ کی یہ ایک پروڈکٹ تھی جس کی بھرپور انداز میں تشہیر کی گئی، ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی۔ پاکستان کہ وہ شہری جو بیرون ملک آباد ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان میں اس بیانیے کو اور اس پروڈکٹ کو بڑی قبولیت ملی اور لوگوں نے بڑی اس بات کی تعریف کی کہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ دیانتداری سے کام لیتا ہے، وہ قومی خزانے کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کرے گا، نہ کرنے دے گا۔ ایون کہ اس بات کی اتنی تشہیر کی گئی کہ جب وہ حکومت میں آئے اور ان کے قریبی رفقا کی مبینہ کرپشن کے بارے میں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اور ان کے سکینڈلز سامنے لائے جاتے تھے تو پھر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ہاں اگرچہ یہ درست ہے لیکن یہ ان کے ساتھ وابستہ کچھ لوگ ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، خود خان تو دیانتدار ہے نا، تو اس بات کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا۔ دوسری جو چیز ان کی شخصیت کے حوالے سے بیچی گئی مارکیٹ میں، جس کی پبلسٹی کی گئی، جس کو ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا گیا، وہ تھا ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اس حوالے سے گلوریفائی کیا گیا، ان کی شخصیت کو اور ان کو کردار کے بارے میں اس طرح کی مہم باقاعدہ چلائی گئی۔ ریاست مدینہ کا وہ بات بار بار کرتے، مذہبی حوالے سے وہ گفتگو کرتے، تو یہ ثابت کیا گیا کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور ریاست مدینہ کے حوالے سے کبھی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انہیں مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے دکھایا گیا، ان کے عمرے، ان کے حج اس کی تشہیر کی گئی، ان کی درباروں پہ حاضری کی تشہیر کی گئی اور ایک اس طرح کا بیانیہ تخلیق کیا گیا کہ عمران خان صاحب میں ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن عشق رسول ایک ایسی خوبی ہے جو ان تمام خامیوں پر حاوی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھما دی گئی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کی ایک گرومنگ کی گئی، پولیٹیکلی بھی ان کو پریزنٹ کیا گیا، ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں کو نمایاں کر کے، ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا امانت داری۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مارکیٹ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ان کی فالوئنگ بڑی تعداد میں ہوئی۔ ایون کہ ان کے بعض سیاسی مخالفین بھی اس مارکیٹنگ ٹیکٹس کے زیر اثر آتے ہوئے وہ بھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یار جو بھی ہے بندہ ہے تو عاشق رسول، جو بھی ہے تو ایمانت دار۔ اب اس کی وجہ سے خان صاحب کی ایک پرسنالٹی گرومنگ ہوئی اور ان کی فالوئنگ بڑی تعداد میں ہوئی۔ اس وجہ سے ان کو پاکستان کے عوام نے بڑا پسند کیا۔ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی جذبات کا، مذہبی اقدار کا ایک احترام بہرحال موجود ہے۔ یہاں پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جہاں پہ آ جاتا ہے، ہر آنکھ عقیدت سے
جھک جاتی ہے، جہاں پہ ریاست مدینہ جیسے الفاظ استعمال کوئی بھی کرے تو اس پہ پھر آگے خاموشی ہی ہوتی ہے، اس پہ کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے جاتے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ ہے، بلکہ اس کو منوان قبول کر لیا جاتا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو، ریاست مدینہ کے بیانیے کو، عشق رسول کے بیانیے کو، محبت رسول کے بیانیے کو قبولیت عام ملی، ان کے دیانتداری کے بیانیے کو بھی بڑی حد تک پذیرائی ملی، اور انہوں نے حکومت کی، اور اس اپنا پاپولیرٹی کے زیر اثر انہوں نے حکومت میں آ کر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو چاہا اقدام اٹھایا اور جو چاہا کرتے رہے. اب وقت آ گیا کہ پروجیکٹ عمران کے جو خاکہ ساز تھے، جو مصور تھے اس کے، ان کی سوچ میں کچھ تبدیلی آ گئی. جب ان کی سوچ میں تبدیلی آ گئی تو پروجیکٹ عمران کو کلوز کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی. اب چونکہ یہ ساری تصویر خود ہی پینٹ کی ہوئی تھی، سارا کچھ خود بنایا ہوا تھا، پاپولیرٹی بڑی مل گئی تھی، تو پروجیکٹ عمران کو کلوز کرتے ہوئے ان کو حکومت سے فارغ کرا دیا گیا. جب وہ حکومت سے فارغ ہو گیا تو عمران خان صاحب اس وقت بذام خود یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ تو واقعی ایماندار ہیں، اور وہ واقعی حب رسول میں سے لبریز ہیں، اور وہ واقعی ان کو عوامی پاپولیرٹی حاصل ہے. تو اس لیے انہوں نے اسی ضام میں مبتلا ہو کر عوامی پاپولیرٹی پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور حکومت سے نکلنے کے بعد ایک تحریک لانچ کر دی، ایک منظم تحریک اور ایک لانگ مارچ. اور اس میں انہوں نے اس حکومت کو بھی ٹارگٹ کیا جس حکومت نے ان کو ریپلیس کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان منصوبہ سازوں کو بھی ٹارگٹ کر لیا جنہوں نے ان کی ساری مارکیٹنگ کی تھی، ان کو لے کے آئے تھے، ان کے لیے سہولت کاری کی تھی، ان کو سارے سکرپٹ دیے تھے، ان کی ہدایت کاری تھی. تو انہوں نے ان کو بھی سینگوں پر رکھ لیا. جب ان کو سینگوں پر رکھ لیا اور پھر لانگ مارچ شروع ہو گیا، کھلے عام ان کے خلاف باتیں شروع ہو گئی، تو پھر سوال یہ اٹھا کہ اب عمران خان صاحب کو کنٹرول کیسے کیا جائے، کیونکہ ان کو ایک عوامی عصبیت مل چکی تھی اسی مارکیٹنگ کے نتیجے میں. اب اس عوامی عصبیت کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف قانون کا فوری اطلاق نہیں ہو سکتا تھا. اگر عمران خان صاحب کو مقدمات میں گرفتار کیا جاتا تو رد عمل اور شدید ہو جاتا، ان کی عوامی عصبیت جو تھی وہ بروئے کار آتی اور پھر مشکلات پیدا ہو جاتی. تو پھر منصوبہ سازوں نے سوچا کہ اب ان کو جو عوامی عصبیت جس وجہ سے ملی ہوئی ہے، جو مارکیٹنگ کے گر استعمال کیے گئے تھے ان کو فیم دلوانے کے لیے، اب انہی پر کام کر کے ان کو اسی طرح ڈی فیم کیا جائے. تو چنانچہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی دیانتداری پہ سوال اٹھے، توشہ خانہ کیس سامنے آیا، اور پتہ چلا کہ جس عمران خان صاحب کو قوم بڑی دیانتدار سمجھتی ہے، اور ان کی دیانتداری اور ایمانداری کے حوالے سے صادق اور امین کی اصطلاحیں بھی ان پہ فٹ کر دی جاتی ہیں، وہ تو ایک گھڑی چوری میں ملوث نکلے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں توشہ خانے کی بھی ملوث نکلے. تو یہ بیانیہ اور پھر اس محاذ پہ کام ہوا تاکہ ان کا یہ صادق اور امین ہونے کا لیبل جو ہے یہ ان سے ہٹایا جائے، اور عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا جائے کہ نہیں، وہ جس کو ایماندار سمجھتے ہیں وہ اتنا بھی ایماندار نہیں ہے، اس نے تو یہ کام بھی کیا، اس نے تو یہ کام بھی کیا ہے. تو یہ اسی تشہیری مہم کا ایک اینٹی تشہیری پروجیکٹ ہے. یعنی کہ جس طرح عمران خان صاحب کو دیانتدار مشہور کرنے کے لیے مہم چلائی گئی، اسی طرح کی اب کاؤنٹر مہم ان کو بددیانت یا خائن ثابت کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے. اس کے بعد دوسری جو پاپولیرٹی ان کی تھی وہ تھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے اب جب ان پہ حملہ ہوا تو حملے کا ملزم پکڑا گیا، اور اس ملزم نے جو اعترافی بیان دیا ہے اس بیان میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ نبوت کے دعوے ان کے قریب کھڑے لوگ کر رہے ہیں اور وہ خاموش ہیں، اور انہوں نے ان کا جو سارے اقدام ہے اس ملزم کے بقول وہ ریاست مدینہ کے کنسیپٹ کے خلاف ہے. تو اگرچہ ان چیزوں کے ساتھ مذہبی حوالے سے، مذہبی جنونیت کے حوالے سے کوئی بندہ اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی تائید کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اس سے عمران خان صاحب کے عشق رسول کا جو ان کا ایک تخصص تھا، جو ان کا خاصہ تھا، اس پر سوال اٹھ گئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ اس معاملے پہ کتنا کام ہوگا. ان کے عشق رسول کے حوالے سے انہیں جو
پاپولیرٹی پاکستان اور دنیا بھر میں حاصل ہوئی ہے، اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے کس طرح کی اور چیزیں سامنے آئیں گی، کیا کیا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ بہرحال توشہ خانہ کیس اور اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس، وہ ان کے صادق اور امین ہونے پر بڑے شدید قسم کے سوالات اٹھا چکا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں اگر اس حوالے سے کوئی فیصلے بھی آ جاتے ہیں تو پھر ان کی عوامی عصبیت یا عوامی پاپولیرٹی مزید کمزور ہوگی، اور پھر ریاست کے لیے ان کے اوپر قانون کا اطلاق کرنا ایزی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے خلاف قانون کا اطلاق اس وقت ہوگا جب ان کی پاپولیرٹی کو مزید ان کو ڈی فیم کر کے کم کر لیا جائے گا، اور پھر ان پہ قانون کا اطلاق ہوگا، پھر گرفتاریاں اور مقدمات ہوں گے، تاکہ ان کو جو عوامی عصبیت حاصل ہے وہ اس طرح کا ریئیکشن نہ دے سکے جو اس سے پہلے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا عمران خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میرا تجزیہ۔ اسی طرح کے تجزیات اور ایکسکلوسیو چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے آنے والے ویلاگس میں۔